السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا۔ بزرگان محترم، عزیزان ملت، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ختم ہونے کو ہے، تیسرا عشرہ ہے، آخری ایام ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اور اس مہینے میں اللہ کی رحمتوں کو اور برکتوں کو لوٹنے والے لوٹ رہے ہیں، اور برکتوں کو حاصل کرنے والے حاصل کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس مہینے کی بھی قدر نہیں کیے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ویسے بھی ختم ہونے کو ہے، تو مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کی قدر کی، رمضان کے روزے رکھے، رمضان کی تراویح پڑھی اور صدقہ خیرات کیا اور اپنے اوقات کو نیک اعمال میں لگا دیے، وہ مبارکباد لوگ ہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے خوشی کا دن ہے، عید کا دن، جو صحیح معنی میں رمضان کی قدر کرتے ہیں۔ رمضان کی قدر یہی ہے کہ روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور زکوٰۃ نکالتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، فطرہ کاٹتے ہیں، یہی رمضان کی قدر ہے۔
اور عید بھی انہی کے لیے ہے۔ ان کے صدقے سے جو نیک اعمال کر رہے ہیں، رمضان کی قدر کر رہے ہیں، ان کے صدقے سے دوسرے بھی عید کی خوشی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو رمضان کی قدر نصیب فرمائیں، اور آئندہ رمضان بھی ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ بہت سارے ہمارے بھائی تھے جو گزشتہ رمضان میں موجود تھے، لیکن اس رمضان میں وہ ہمارے یہاں ہمارے درمیان تشریف نہیں ہے، اور آئندہ بھی معلوم نہیں کہ رمضان کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا۔ بس اللہ سے ہمیں توفیق مانگنا ہے، ہدایت مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں آئندہ رمضان بھی صحت اور عافیت کے ساتھ اس لیے عطا فرما تاکہ ہم رمضان کی قدر کر سکیں، رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو لوٹ سکیں۔ یہ مانگنا ہے اللہ سے، اور زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، اور یہاں آخرت کی تیاری کریں۔ یہی مقصد ہے اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ یہ جو درمیان میں جو وقت آتا ہے، دوسرے اوقات میں ہم اپنے وقتوں کو گزار دیتے ہیں، یہ اپنے لیے ہے، کھانا پینا، کاروبار کرنا۔ اگر اس کو بھی ہم دین سمجھ کر، دین کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر اگر کاروبار کریں گے، کھانا کھائیں گے، پانی پئیں گے اور ملاقاتیں کریں گے، ہم زندگی گزاریں گے، تو وہ بھی دین ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ الگ ہے، بلکہ وہ بھی دین ہے۔ کب دین بنے گا؟ قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہوگا، تو وہ ہمارا کاروبار دین بنے گا، تجارت کا دین بنے گا، ہمارا زندگی گزارنا دین بنے گا۔ تو مومن کا کوئی وقت ضائع نہیں ہوتا، ایمان والے کا وقت کوئی بیکار نہیں جاتا، وہ اللہ کی عبادتوں ہی میں گزارتا ہے۔ ہر ہمیشہ اس کو یہی فکر ہوتی ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا خدا مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو بہت ساری عبادتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جیسے نماز عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ روزے کے بدلے میں فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا خود بدلہ دوں گا۔ روزہ اللہ کی عبادت ہے اور اس عبادت کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود میں دوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دوسری عبادتوں کا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ نہیں دے گا کیا؟ دوسری عبادتوں کا بھی، جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دوسری عبادتیں ہیں، اس کا بھی اللہ ہی بدلہ دینے والا۔ اور اس میں کیا ہے؟ اب نماز پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرا دیکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم کھل کر دے رہے ہیں اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں تو لوگوں کی نظر میں ہے، فلاں حاجی صاحب ہیں، فلاں اتنے حج کیے ہیں، فلاں نمازی ہیں، لوگوں کی نظر میں ہے۔ لیکن روزہ ایسی عبادت نہیں ہے، روزہ خالص اللہ کی عبادت ہے، خالص اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ جیسے ہم جاتے ہیں روزے کی حالت میں، پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، سست ہوتا ہے، لیکن دل میں خیال ہوتا ہے کہ میں روزہ ہوں۔ جب ہم کھانے کی روم کو جاتے ہیں جہاں پر ٹھنڈے مشروبات رکھے ہوئے ہوتے ہیں، فریج میں بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، دل چاہتا ہے کہ کھا جاؤں، پانی پی جاؤں، کوئی دیکھنے والا نہیں،
کوئی پوچھنے والا نہیں، اکیلا ہوں، تنہا ہوں، لیکن دل میں خیال آتا ہے کہ میں روزہ ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو روزے کا مالک تو دیکھ رہا ہے، جو حکم دیا ہے روزہ رکھنے کا اللہ، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو وہ بندہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے نہ پانی پیتا ہے، نہ کھانا کھاتا ہے، نہ کوئی چیزیں حلق سے نیچے اتارتا ہے۔ یہاں تک کہ جیسا کہ آپ حضرات سب غسل کے لیے واش روم کو جاتے ہیں اور وہاں پانی کے نل ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ جب ہم وضو کرتے ہیں، پانی کلی کرتے ہیں، تو چاہتے تو کیا ہے، حلق سے نیچے اتار سکتے تھے، ہے نا، نیچے اتار سکتے تھے، نیچے گلا چلا گیا تو کون پوچھنے والا، کون دیکھنے والا، گلا کچھ تر کر لیتے، گلا کچھ بھگا لیتے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور کوئی انسان بھی نہیں ہے وہاں دیکھنے والا۔ میرا حال اور اللہ کا حال اللہ دے جاننے والا ہے بس۔ تو وہ حلق سے نیچے تک پانی نہیں اتارتا، بار بار کلی کرتا ہے کہیں حلق سے پانی نہ، حلق کے نیچے پانی نہ اتر جائے، ایک خطرہ بھی نہ جائے، اس طرح سے پانی بار بار کلی کرتا ہے۔ تو روزہ کس کے لیے ہوا؟ اللہ کے لیے ہوا روزہ۔ تو خالص روزہ اللہ کے لیے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اتنی بہترین عبادت ہے روزہ۔ تو جب سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بدلہ دینے پر آ جائیں تو کیا کچھ نہیں ملے گا ہم سب کو، روزے داروں کو۔ اور حدیث میں آتا ہے جنت میں ایک دروازہ ہے اور اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، جس کا نام ریان ہے۔ اس دروازے سے صرف کون جائیں گے، داخل ہوں گے؟ روزے دار ہی داخل ہوں گے، اور کوئی وہاں سے پرمیشن نہیں، کسی کو انٹری نہیں ہے اس دروازے سے جانے کی۔ ایک مقام ہوگا، ایک عزت ہوگی کہ وہاں پر اعلان کیا جائے گا جو روزہ رکھتے تھے، فرض روزے اللہ کے لیے رکھتے تھے، وہ لوگ آ جائیں اس دروازے سے انٹری ہو جائیں، جنت کے اندر چلے جائیں۔ تو کیا مقام ہوگا، کیا مقام ہوگا۔ آج کسی کا نام لے کر پکارے بھائی ادھر آ کر بیٹھ جاؤ آپ، تو آدمی کیا کرتا ہے، خوش ہو جاتا ہے کہ میرا نام عزت کی جا رہی ہے، میرا اکرام کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے ہی سارے لوگ ہوں گے وہاں، قیامت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سارے انسان ہوں گے۔ ان انسانوں کے درمیان اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے اعلان کرائے گا، کہاں ہی وہ روزے دار جو دنیا میں مشقتیں تکلیفیں برداشت کر کے روزہ رکھا کرتے تھے، میرے حکم کو پورا کرتے تھے، آج ان کے ساتھ اعزاز کیا جائے گا، ان کا اکرام ہوگا، ان کا ویلکم کیا جائے گا، ان کا استقبال کیا جائے گا۔ وہ آئیں اور اس دروازے سے داخل ہو جائیں جنت کے اندر، وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ وہ تو کیا مقام ہوگا، کیا عزت ہوگی نا۔ تو اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں دے گا، بہت سارا انعامات اللہ تعالیٰ بہت سارا انعامات نازل کرے گا روزے داروں پر۔ تو بہت بہترین عبادت ہے روزہ، اور روزہ رکھنے سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ ہمارا خود کا فائدہ ہے، ہمارا خود کا فائدہ ہے۔ روزہ رکھیں گے تو صحت پائیں گے، روزہ رکھیں گے تو کیا ہے، صحت ملے گی۔ تو روزہ رکھنے سے چھوڑ، نہیں تو اچھا آواز جاتی ہے۔ روزہ رکھیں گے تو صحت ملے گی اور ہمارا خود کا فائدہ ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت پاؤ۔ ہم سوچتے ہیں کہ روزہ رکھیں گے تو گیسٹرک بڑھ جائے گی، فلاں طبیعت خراب ہو جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سرچ کرنے والے سرچ کر رہے ہیں کہ آدمی کا ایک وقت کا بھوکا رہنا اس کے لیے صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ سرچ کر رہے ہیں ڈاکٹرز، بہت سارے کیا ہے لوگ سرچ کر کے بتا رہے ہیں کہ ایک وقت کھانا نہیں کھانا آدمی کے لیے بہتر ہے، صحت مندی ہے اس میں۔ یہاں پر دیکھو
ڈاکٹروں نے یہاں سرچ کر کے یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم ہمارے تک پہنچا دیا کہ بیماریوں سے بچنا ہے، صحت مند ہونا ہے تو روزہ رکھو، 11 مہینے خوب کھاؤ پیو، اپنے من مانی سے رہو، لیکن 1 مہینہ کیا ہے تم اللہ کے حکم کو پڑھو، یہاں اللہ کے حکم کو پورا کرو، یہاں اللہ کی بھی عبادت ہو جائے گی، اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے گا، ہمارا فائدہ بھی ہو جائے گا۔ کیا فائدہ؟ صحت مل جائے گی۔ جس طرح سے رمضان کے روزے رکھتے ہیں 1 مہینہ، آدمی جس طرح سے روزے دار چست اور صحت مند رہتا ہے، کوئی اس طرح سے نہیں ہے۔ کل ہی ایک آدمی سے میں دیکھ سن رہا تھا، عمر والے ہیں، عمر رسیدہ ہیں، حضرت روزہ رکھنے سے اتنی دھوپ ہے لیکن کوئی احساس نہیں ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے روزہ رکھ کر کہ کہیں مجھے اور دگنی طاقت آ گئی ہے، دگنی طاقت آ گئی ہے۔ اگر کہوں، اگر مجھے اجازت دے تو میں کیا ہے ایک نوجوان کو بھی مار سکتا ہوں، ایسی طاقت کا میں احساس کر رہا ہوں۔ تو اگر روزہ رہی صحیح معنی میں ہم رکھیں گے تو اس کا احساس ہوگا ہمیں، اللہ کے حکموں پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے فائدے اور اس کا رزلٹ بھی یہیں تبھی کا تب اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ ہے، صرف کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ جس طرح سے ہم اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کا ڈر رکھ کر، اللہ کا خوف رکھ کر کے ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ ہے تقویٰ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی رمضان ختم ہو رہا ہے، انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو ہی جاتی ہے، انسان ہی سے غلطی ہوتی ہے، فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی، انبیاء سے غلطی نہیں ہوتی، نبیوں سے غلطی نہیں ہوتی۔ انبیاء بھی معصوم ہیں، فرشتے بھی معصوم ہیں، ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں عام انسان ہیں، ان سے غلطی ہوتی رہتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے، غلطی ہونا بھی چاہیے۔ غلطی ہونا کوئی جرم نہیں ہے، گناہ ہونا کوئی جرم نہیں ہے، گناہ پر ڈٹے رہنا، گناہ پر قائم رہنا یہ جرم ہے۔ اس کے لیے جیسے ہی ہمارے سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو فوراً توبہ کرنا، استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اگر بار بار گناہ ہوتا ہے، بار بار غلطی ہوتی ہے، تب بار بار اللہ سے توبہ کرنا ہے، معافی مانگتے رہنا، جان بوجھ کر نہیں۔ ایک بات ہے، جان بوجھ کر نہیں، ہم جب بھی توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، یہ ارادے سے کرنا، اے اللہ، اس ندامت کے ساتھ، اس شرمندگی کے ساتھ اللہ سے توبہ کرنا، معافی مانگنا، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، اے اللہ تو اگر معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ ہم آئندہ سے اس طرح سے غلطی نہیں کریں گے۔ پکا ارادہ کرنا ہے، مضبوط مصمم ارادہ کرنا ہے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، ارادہ بھی پکا کرنا ہے، آئندہ نہ کرنے کا بھی ارادہ کرنا ہے، آئندہ ہرگز طرح سے غلطی نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ ہاں بے چانس اور گناہ ہو گیا، اور غلطی ہو گئی، تب اور پکا ارادہ کر کے، عزم کر کے، اللہ دوبارہ غلطی ہو گئی، دوبارہ گناہ ہو گیا، اللہ تو معافی کو بہت پسند کرنے والا، تو معاف کر دے، تب اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، غلطی پر غلطی، یہ قابل معافی نہیں ہے۔ ارادہ کرنا ہے، پکا ارادہ کرنا ہے، مصمم ارادہ کرنا ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا بھی ارادہ کرنا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت محبت کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہے، یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا پیارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر اعلان کرتے ہیں فلاں بندہ مجھ سے بہت پیارا ہے، بہت محبوب ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام محبت کرنے لگتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام جب محبت کرتے ہیں تو وہ اعلان کرتے ہیں فرشتوں میں، آسمانی فرشتوں میں، اللہ تعالیٰ کو فلاں بندہ بہت پسند ہے، اور مجھے بھی بہت پسند ہے، میں بھی بہت پسند کرتا ہوں،
تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس کو محبت کرو، تم بھی اس سے کہے پسند کرو، تو فرشتے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، فرشتے بھی اس بندے سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ تو اور زمین والوں پر اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندہ، جبرائیل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں فلاں بندہ اللہ کو محبوب ہے، مجھے بھی محبوب ہے، یعنی جبرائیل کو بھی پسند ہے، آسمانی فرشتے کو بھی محبوب ہے، تم بھی اس سے کہے محبت کرو، تو ساری دنیا والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ کون سے بندے سے؟ جو غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ تو ایسے ہی ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں بھی غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، خیالات کہیں کہیں چلے جاتے ہیں، یہ بھی غلطی ہے۔ اس کا توبہ کیا، استغفار کا ہے، نماز کے فوراً بعد استغفار پڑھ لو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جو نماز کے دوران میں، نماز میں جو ہمارے سے غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے معاف کر دیتے ہیں۔ ایسا ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، کم و پیشی ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف پیٹ کا روزہ ہو، روزہ تو پورے جسم کا ہوتا ہے، آنکھوں کا روزہ ہوتا ہے، زبان کا روزہ ہوتا ہے، کان کا روزہ ہوتا ہے، ہر عضو کا روزہ ہوتا ہے۔ ہم روزے کی حالت میں گئے، کہیں نظر چلے گئی، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، کہیں بیٹھے غیبت ہو گئی، کہیں گئے برائی سننے کو مل گیا، تو اس کی تلافی کیا ہے؟ کس طرح سے ہم اسے تلافی کرنا ہے؟ روزے کو پاک کرنا ہے، روزے کو صاف کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے۔ صدقہ فطر ادا کر دینا ہے۔ صدقہ فطر اس لیے ادا کرنا ہے کہ ہمارے روزوں میں کوئی کم و کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کیا ہے، ہمارے روزوں کو پاک و صاف کر دے۔ صدقہ فطر ادا کرنا ہے، صدقہ فطر کے ذریعے سے ہمارے روزے کی غلطیاں معاف ہو جائیں گی، ہمارے روزے پاک ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فطر کو ہمارے اوپر لازمی قرار دیا ہے۔ اب رہی بات صدقہ فطر کون ادا کرنا ہے، کون دینا ہے، کس پر واجب ہے؟ ہر ایک پر واجب نہیں ہے صدقہ فطر، ہر ایک پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، صاحب نصاب ہونا ہے۔ جس طرح سے زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے جو صاحب نصاب ہونا ہے، ایسے ہی صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے، صدقہ فطر کے لیے صاحب نصاب بھی ہونا ہے اور مسلمان ہونا ہے، اور مسلمان ہونا ہے، مسلمان ہی صدقہ فطر ادا کرتا، غیر سے صدقہ فطر نہیں ہے۔ اور صدقہ فطر میں کیا دینا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی کیا ہے ہمیں تجویز بتا دی ہے۔ یا تو گیہوں دیو، گندم یا جو یا کھجور یا کشمش، چاروں میں سے کوئی ایک ہم کیا ہے دے سکتے ہیں۔ گندم، جو، جسے جو کو جیسے بارلی کے چاول بولتے ہیں، بارلی کے اس کو کیا ہے جو کہتے ہیں، جو ہے، اور کھجور ہے یا کشمش، ان چیزوں کو دینا ہے یا ان کی قیمت ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی کھجور کا بیپار کا بزنس کرتا ہے تو وہ کھجور بھی دے سکتا ہے، یا کشمش کا بیپار کرتا ہے تو وہ کشمش یعنی منقع دے سکتا ہے، یا جو کا بیپاری ہے جو بھی دے سکتا ہے، یا گندم کا بیپاری ہے گندم بھی دے سکتا ہے، گیہوں۔ تب کون سا دینا ہے اس میں؟ چاروں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، چاروں چیزوں میں سے کون سا دینا ہے؟ ہم سوچتے ہیں سب سے کم جو ہے گیہوں کی قیمت ہے، گیہوں کو ادا کر دیں گے، گیہوں کی قیمت ہے، گیہوں کی قیمت کم ہے، کم و پیش ہے، اس کو ادا کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو ٹٹولے، جو آدمی صاحب نصاب ہے، معلوم ہے کہ میرے پاس کیا، میں کس طرح کا صاحب نصاب ہوں، میں کس طرح کا پیسے والا ہوں، وہ اپنے جیب پر نظر ڈالے۔ میں گیہوں کی دے سکتا ہوں یا جو کی دے سکتا ہوں یا کھجور کی قیمت دے سکتا ہوں یا کشمش کی قیمت دے سکتا ہوں۔
تو اگر کوئی آدمی صاحب نصاب سے بہت کم ہے، صاحب نصاب جیسے سونا چاندی کا نصاب ہو یا دوسرے تجارت کا مال ہو، اور اس کے لیے سال کا زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن فطرے کے لیے زکوٰۃ کا سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آدمی رمضان کے مہینے میں صاحب نصاب تک پہنچ گیا، اسے اتنے پیسے مل گئے جتنے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اسے پیسے مل گئے، مالک بن گیا، یعنی ایک 80,000 چلر کی کیا ہے 80,000 تقریباً 80,000 کا مالک بن گیا۔ 80,000 پہلے ہی سے ہی یا 80,000 رمضان میں اس کو مل گئے تو وہ مالک ہو گیا، اس پر بھی فطرہ واجب ہے، صدقۃ الفطر اس پر بھی واجب ہے۔ یا عید کے دن، عید کی صبح صادق سے پہلے وہ مالدار ہو گیا، صاحب نصاب تک پہنچ گیا، چاندی کے بقدر اس کو پیسہ مل گیا تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، وہ بھی صدقہ فطر نکالنا ہے۔ اور کسی کے پاس اتنا سارا مال نہیں ہے صدقہ فطر صاحب نصاب تک، ہاں ضروریات زائد ہے، ضروریات زائد سے سامان ہے، استعمال کی ضرورت کی چیزیں کیا ہیں، جیسے فریج ہے، واشنگ مشین ہے، موبائل ہے، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، استعمال ہونے والی چیزیں ہی ہیں، اس پر نہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہمارے گھروں میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں، جیسے آج کل گھروں میں ساڑی وغیرہ ہوتی ہے، فیکٹری کی ساڑی ہوتی ہے، 35,000 50,000 کبھی کبھار پہنتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ پہنتے ہیں، فنکشنوں میں پہنتے ہیں، کبھی کبھار پہنتے ہیں استعمال، تو ہم لگانا ہے حساب، ان ساری چیزوں کا حساب لگانا ہے۔ ہاں روزانہ استعمال ہونے والی چیزوں کا نہیں ہے، روزانہ کے استعمال ہونے والی چیزوں کا یہ نصاب نہیں ہے، بلکہ اس کو سال میں کبھی ایک مرتبہ استعمال ہوتا ہے، سال میں کبھی 2 سال استعمال ہی نہیں ہوتا بہت سارا۔ ہاں جو پھر ساڑی کی قیمت اتنی زیادہ ہیں کہ آدمی غریب سے غریب آدمی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب دیکھنے سننے میں آیا ساڑی کو 60,000 دے کر کیا ہے شادی کے لیے فیکٹری کی ساڑی خریدی گئی ہے۔ اب یہ تو روز نہیں پہن سکتے، کبھی کبھار سال میں ایک مرتبہ پہننے کا موقع آیا، ورنہ وہ بھی نہیں آئے گا۔ دلہنوں کو ایک جوڑا دیا جاتا ہے جو شادی میں پہنتے ہیں اور دوسرے وقت پہننے کا موقع بھی نہیں آتا، اور اس کی قیمت 60-70 ہزار ہوتی ہے، اور دھونے کا بھی موقع نہیں ہوتا، دھو بھی نہیں سکتے، اتنا قیمتی لباس ہوتا ہے، اور وہ گھروں میں پڑے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں صاحب نصاب نہیں ہوں۔ فطرے کے لیے اس پر زکوٰۃ نہیں، بلکہ فطرے کے لیے، فطرہ صدقۃ الفطر کے لیے میں کہہ رہا ہوں، صدقۃ الفطر کے لیے ساری چیزوں کا حساب لگانا ہے۔ اگر اس کو بیچنے سے 70-80 ہزار ہمیں مل جاتے ہیں تو وہ بھی کیا ہے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ کم ہے تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے۔ ہر روزے دار پر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے، جیسا کہ ہم سنتے ہیں ہر روزہ رکھنے والا کا ہے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، ہمیں کیا ہے سمجھتے ہیں۔ ہر آدمی، ہر روزے دار صدقہ فطر ادا کرنے والا ہو گیا تو لینے والا کون ہے؟ کس کو دیں گے؟ دیواروں کو دیں گے کہ فیان کو دیں گے، دروازوں کو دیں گے، کس کو دیں گے؟ تو ہر روزے دار پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، جو صاحب نصاب ہے اسی پر صدقہ فطر واجب ہے، لینے والے بھی ہونا۔ اگر لینے والا نہیں رہا تو ہمارا صدقہ فطر کس کو دے سکتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو صاحب نصاب ہونا ہے صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے، اور اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے سال کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہر مسلمان پر فرض فرمایا ہے، یعنی واجب فرمایا ہے، اور یہ اس لیے تاکہ تم کیا ہے اپنے روزوں کو پاک کر لو، صاف کر لو۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ آدمی، وہ شخص جس نے صدقہ فطر ادا کر دیا، زکوٰۃ ادا کر دیا۔ زکوٰۃ سے مراد
صدقۃ الفطر ہے. مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ سورہ اعلیٰ میں جو قد افلح من تزکا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے تو یہ قرآن کی دلیل ہے. قرآن میں صدقہ فطر کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے, مفسرین اکرام نے لکھا ہے. قد افلح من تزکا, کامیاب ہوا وہ جس نے زکوٰۃ نکالی, صدقہ فطر ادا کیا. تو حدیث سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنا ہے. قرآن سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنا ہے. اور ایسے احادیث میں تو بہت سارے احادیث ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہے. اس سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنا ہے. اور کتنا دینا ہے صدقہ فطر؟ نصف سا گیہوں. نصف سا گیہوں, نصف عربی کا سیر ہوتا ہے, وہ عربی کا ناپنے کا آلہ ہوتا ہے. نصف سا کہتے ہیں. ہمارے حساب سے وہ 2.25 سے 2.25 کلو تک پہنچتا ہے. وہ پہلے زمانے میں سیر ہوتا تھا, آج تو سیر ہوتے ہیں اتنا بنا دیے سیر کو. اتنا ہوتا تھا سیر, آج اتنا بنا دیے ہیں سیر کو. اور بولتے ہیں کہ ایک سیر, اب یہاں پھلی بیچتے ہیں بازاروں میں, ایک سیر بولتے ہیں اور دیتے ہیں کتنا, پو سیر. اتنا بنا دیے ہیں سیر کو. میں سمجھا سیر مطلب اتنا آتا ہے 40 روپے کو, تو یہ بولتے ہیں کہ اتنا بول کر ایک سیر 40 روپے پھلی ہے, مونگ پھلی بیچتے ہیں. اس طرح سے غلط بنا دیے ہیں. حالانکہ سیر اتنا ہوتا ہے بڑا, 1 کلو سے بھی زیادہ ہوتا ہے. اس میں سیر میں 1 کلو سے زیادہ ہوتا ہے. تو سا کہتے ہیں 2.25 سے 2.25 کلو تک بھی بتاتے ہیں مفسرین. اس کی تشریح کرنے والے 2.5 کلو تک بھی بتاتے ہیں. یہ نہیں سوچنا کہ فلاں حضرت آ کر 2.25 کلو کہے, فلاں آ کر 2 کلو بولے, فلاں آ کر 2.25 کلو بولے, فلاں آ کر 2.5 کلو بولے. لاسٹ ہے 2.5 کلو تک ہے, 2.25 سے 2.5 کلو تک ہے. یہ ذہن میں رکھ لینا ہے ہمیں. نصف سا 2.25 کلو سے 2.5 کلو تک کا حساب ہوتا ہے. اب عام بات پوری پھیل گئی کیا ہے, 2.25 سے 2 کلو تک کا. احتیاطاً کیا ہے 2 کلو کا بتاتے ہیں. 2 کلو کی گیہوں کی قیمت کیا ہے, 90 روپے ہے. بازار کا ریٹ کیا ہے, 90 روپے ہے. 100 بھی دے سکتے ہیں, 90 روپے فکس ہے. 90 سے ہم زائد بھی ہم نکال سکتے ہیں, 90 سے زائد بھی 100 بھی دے سکتے ہیں, 150 بھی ہمیں دے سکتے ہیں. ہر آدمی جو صاحب نصاب ہے وہ اپنی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے, اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے, اور اپنی بیوی کی طرف سے بھی ادا کر سکتے ہیں. اور ان سے اور بیوی کہہ دینا کہ میں تمہاری طرف سے صدقہ فطر ادا کر دیا ہوں. ہاں بالغ اولاد ہے, بڑے بچے ہیں اور کمانے والے ہیں, تو وہی لوگ کیا ہے نکالنا ہے. ہاں باپ نکال دیے اور ان کو سنا دیے تو کیا ہے, یہ بھی گنجائش ہے, باپ کے ذمے ہے. اور یہ وقت کب تک ہے, صبح صادق سے پہلے تک. صبح صادق سے عید کی نماز سے پہلے ہمیں صدقہ فطر ادا کر دینا ہے. عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا ہے. اور عید کے نماز کے بعد اگر ہم فطرہ ادا کرتے ہیں تو وہ فطرہ نہیں ہوگا, وہ عام صدقہ ہو جائے گا, عام صدقہ ہو جائے گا. اب بہت سارے حضرات کہتے ہیں جمع کر کے رکھتے ہیں, حساب ڈال کے رکھتے ہیں, ابھی دیتے نہیں, دینے کی فرصت نہیں ہوتی, کام و کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں, بزی ہو جاتے ہیں, بعد میں دے لیں گے بول کر. تو وہ بعد میں اگر دے لیں گے تو وہ فطرہ نہیں ہوگا, وہ عام صدقہ ہو جائے گا. اس لیے ہم دینا ہے تو سب سے پہلے کیا ہے فطرہ ادا کر دیں. کب؟ عید کی نماز سے پہلے تک. اب بہت سارے حضرات کیا کرتے ہیں, رمضان سے پہلے ہی دے دیتے ہیں. ہاں یہ بھی گنجائش ہے, یہ بھی کر سکتے ہیں, رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں. لیکن افضل کیا ہے, اچھا کیا ہے, رمضان کے مہینے میں دے سکتے ہیں. رمضان کے مہینے میں دیں گے, عید سے پہلے رمضان کے مہینے کسی بھی دن میں دے سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا, غربا اس سے کیا ہے عید کی تیاری کر لے سکتے ہیں, عید کی تیاری کر لے سکتے. اس میں 2 فائدے ہیں. ایک تو کیا ہے, ہمارا فطرہ ادا کرنے سے ہمارے روزے کی پاکی ہو جائے گی, ہمارے روزے کیا ہے صاف ہو جائیں گے, پاک ہو جائیں گے, ہماری جو غلطی ہوئی ہے روزوں میں. اور دوسرا مقصد کیا ہے فطرہ ادا کرنے کا, غریبوں کی جو مستحق ہیں ان کو کیا ہے ہمیں
اپنی خوشی میں، عید کی خوشی میں شامل کرنا ہے۔ یہ کوئی احسان جتلانا نہیں ہے، میں فطرہ کاٹ کے غریبوں کو میں خوشی میں شامل کر رہا ہوں، یہ احسان جتنا، یہ احسان نہیں ہے، یہ احسان جتلانا نہیں ہے، بلکہ میرا اپنا عبادت ہے یہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، نبی نے ہمیں حکم دیا ہے، اس لیے میں کر رہا ہوں۔ احسان جتلانے کے لیے اگر دے رہے ہیں تو پورا ضائع ہو جائے گا۔ اتنی محنت کر کے، اتنا کوشش کر کے، آخرت کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے، نعمت آخرت کی اجر و ثواب کے لیے اگر تھوڑی سی ریا آ گئی، تھوڑا سا دکھلاوا آ گیا تو سارے کا سارا ضائع ہو جائے گا۔ رتی برابر بھی دکھلاوا نہیں آنا ہے، ایسا دینے کی کوشش کرنا کہ ہم معلوم ہی نہیں ہونا ہے، ایسا کوشش کرنا ہے بس میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرے صدقات سے، میرے خیرات سے، میرے فطرے سے میرا رب راضی ہو جائے، یہ مقصد ہے، بننا ہے۔ تو عید سے پہلے اس کو ادا کر دینا ہے، اس سے پہلے ادا کر دینا ہے۔ اگر اب بھی بہت سارے اس کے مسائل ہیں، میں تو اپنے ذہن میں جتنے مسائل آ رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ حضرات کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہو سکتے ہیں، بہت سارا کیا ہے اشکالات ہو سکتے ہیں، وہ کیا ہے بعد میں آ کر پوچھ بھی سکتے ہیں آپ حضرات۔ جمعہ کے موقع پر آدھے گھنٹے میں اتنی ساری تفصیل بولنے کا موقع نہیں ہے، اس لیے مختصر کیا ہے صدقہ فطر ادا کر دینا ہے۔ ابھی کیا ہے 4-5 دن باقی ہیں، پتہ نہیں یہ چہارشنبہ ہوگا یا جمعرات ہوگا، 29 کا مہینہ ہوگا تو چہارشنبے کو ہوگا، 30 کا مہینہ ہوگا تو جمعرات کو ہوگا، اس میں بھی ہم گڑبڑ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ چاند رات کا ہوگا، چاند رات کے دن ہم چاند کو دیکھیں گے، ہاں چاند نظر آ گیا جلدی، منگل کے دن نظر آ گیا تو چہارشنبے کو عید کر دیں گے، یکم شوال چہارشنبے کو ہو جائے گی۔ اگر چاند نظر نہیں آیا 30 روزے مکمل ہوں گے، 30 دن کو کیا چاند نظر آئے گا، جمعرات کو جمعرات کو عید کریں گے۔ بس چاند کے اوپر ہماری نظر ٹکی رہنا ہے، ہاں فلاں صاحب یہ کر دیے، وہ ملک والے وہ کر رہے ہیں، وہ پتہ نہیں وہ ان کو نظر آیا نہیں نظر آیا۔ ہمارا حساب کیا ہوگا، ہم جس ملک میں ہوتے ہیں اس ملک کا حساب ہوتا ہے۔ یہاں پر چاند نظر آتا ہے، یہاں سے علماء بیٹھ کر، محققین بیٹھ کر کیا ہے تحقیق کریں گے، معلومات کریں گے کہ کس طرح سے کہاں چاند نظر آیا، کہاں چاند نظر نہیں آیا، یہ سارا وہ مشورہ کر کے، ساری تحقیق کر کے امت کے سامنے رکھیں گے۔ اگر ہم کو بھی چاند نظر آ گیا تو ہماری بات بھی لیں گے، ہم اطلاع دیں گے چاند نظر آ گیا تیر تڑلی میں، کہ 5-6 لوگ گواہی دے دیں گے تو ہماری بات کو بھی لیں گے۔ جبکہ چاند نظر آیا ہوگا تو نظر نہیں آیا تو کون مشورہ کریں گے، دیکھیں گے تو 30 کا مہینہ ہوگا، 30 کے بعد چاند نظر آئے یا نظر نہ آئے تو کیا ہے اس کے بعد عید کر دیں گے۔ چاند کی تاریخ 30 ہی لاسٹ ہے، 30 پر ایک نہیں ہے، 30 مکمل کر لیں گے اور اس کے بعد کیا ہے عید کر دیں گے، رمضان ختم ہو جائے گا۔ تو ہمیں اس سے پہلے جو اللہ نے ہمیں ہمارے اوپر احکامات نازل کیے ہیں اس کو کیا ہے پورا کر لینا ہے، بس یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا کام ہے، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنی میں رمضان کی قدر نصیب فرمائے، اور آئندہ رمضان بھی ہمیں صحیح معنی میں صحت اور عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے، اور عید کی خوشی سب اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عید کی خوشی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتوں سے